سببا للمزيد من فضله ودليلا على رضائه وعظمته. لا تدركه العيون من مشاعر العيان ولكن تدركه القلوب من حقائق الإيمان. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة والعروة الوثقى. صلوات محمد رسول الله. انتہائی مشہور معروف حدیث گرامی قدر، اس میں ارشاد ہوتا ہے بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہیں، نجات کی کشتی ہیں اور ایک مضبوط رسی۔ ظاہر ہے کہ حضرت تشریف لے گیا صاحب یہ ضرورت حسین چراغ ہدایت ہیں، سفینہ نجات ہیں اور حملت عروۃ الوثقی مضبوط رسی۔ ایام عذاب کا زمانہ ہے، اس میں چاروں طرف امام حسین علیہ مقام کا ذکر ہو رہا ہے، فضائل کے حوالے سے، مصائب کے حوالے سے اور دوسری ان کی سیرت کے گوشوں سے۔ اسی لیے اس دنیا میں جتنا چرچا امام حسین علیہ مقام کا ہے کسی کا نہیں ہے۔ کوئی بستی کہ جہاں پر ان کی چاہنے والے ہوں ایسی نہیں ہے جہاں ان کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ اپنے ہوں کہ پرائے سب اس ذکر میں ڈوبے ہوئے، اور وہ اس لیے کہ حسین نے جو قربانی دی، حسین نے جو کام کیا وہ انسانیت کے لیے کیا، کسی ایک مذہب اور کسی دھرم سے متعلق صرف امام کا کام نہیں تھا، بلکہ ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں، ان کے لیے امام نے کام کیا۔ انسان کا، کسی بھی شخص کا پہلے انسان ہونا ضروری ہے، اس کے بعد وہ کسی مذہب کو اختیار کرے، اس کا وہ اپنا میٹر ہے۔ لیکن اگر وہ انسان ہے تو پھر یقیناً کسی ایسے دھرم کو اختیار کرے گا جو دوسروں کے لیے نقصان دہ نہ ہو، اور اگر انسان نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر وہ مسلمان ہو کے بھی درندہ بن سکتا ہے جیسے کربلا میں تھے۔ لیکن اگر انسان پہلے ہے اور مذہب والا بعد میں ہے تو پھر وہ بہب قلبی ہو کر بھی حسین کے ساتھ آ سکتا ہے، اور ہو کے بھی حسین کے ساتھ آ سکتا ہے، دوسرے جو غیر مسلم تھے وہ امام کے ساتھ آئے۔ حسین جب ہدایت کا چراغ ہے تو اس چراغ کا مطلب یہ ہے کہ اس چراغ سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس روشنی سے ہمیں مستفیض ہونا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور یہ بھی کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، جو خاتم المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، جس کی سیرت کا کلمہ اس کے دشمنوں نے بھی پڑھا ہے، کفار مکہ نے بھی ان کی عظمت کا کلمہ پڑھا ہے، ان کا کلمہ نہیں پڑھا مگر ان کی عظمت کا کلمہ پڑھا ہے۔ بوڑھی کہہ رہی ہے کہ مشہور بات ہے، جانتے ہی سب، بوڑھی عورت کہہ رہی ہے کہ اب تم بدلہ لینے کے لیے آئے ہو، نبی کہہ رہے نہیں بدلہ لینے کے لیے نہیں، تیری عیادت کے لیے آئے ہو۔ اور جب کہا عیادت کے لیے آیا ہو تو وہ کہنے لگی تو پھر اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں بیعت کر لوں، کلمہ پڑھ لوں، آپ کے اوپر ایمان لے کے آؤں۔ اور پیغمبر نے اس طریقے سے اسے کہا بھی نہیں، اور اس نے پیغمبر کی سیرت کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ حسین بھی پیغمبر کے نواسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے نواسے ہیں، تو آپ کی سیرت بھی وہی ہونا چاہیے، اور وہی ہوئی۔ امام نے کسی سے کہا نہیں کہ تم ادھر اسپیشلی طور سے کہ بھائی باب قلبی سے کہا ہو، اپنا سامنے اس کے مسئلہ رکھا۔ ہاں ان سے تو کہا کہ جو پہلے سے مسلمان تھے، فرزدق سے کہا، اور سے بھی کہا جب اس نے رجا میں فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا کہ حق اور باطل کا راستہ ہے، جدھر تم چاہے اسے اختیار کر لو، لیکن جو غیر تھے ان سے نہیں قائم ہونا۔ باب قلبی سے کہیں تاریخ نہیں ملتی، یا اور دوسرے اس طرح کے لوگوں سے نہیں ملتی، اس لیے ان سے نہیں کہا
اور ان سے اس لیے کہا کہ ان پر حق تھا کہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے تو ان سے کہہ سکتے تھے، لیکن جو دوسرے تھے انہوں نے خود کیریکٹر کو دیکھا اور امام کی طرف آ گئے۔ یہی کیریکٹر، یہی کردار ایک حسینی انسان کا ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو حسین والا کہہ رہا ہے، کہ لوگ اس کی سیرت کو دیکھیں اور وہ امام حسین کا فالوور ہو جائیں، ان کی طرفدار ہو جائیں، صرف اسے دیکھ کر جو ان کا اپنا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت ہمارے سامنے ظاہری طور سے امام حسین نہیں ہے، ان کے آثار ہیں، علم ہے، زری ہے، تابوت ہے، ان کا ذکر ہے، ان کی تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اتہاس ہے، وہ تو نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو پھر جب وہ خود نہیں ہے تو پھر ہم کس سے تمسک کریں، کس سے جڑیں، کس سے وابستہ ہوں؟ تو پھر اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں کہ ان کی سیرت، ان کی زندگی کیسی تھی، اور جب اسے پڑھ لیں گے تو مجبور ہو جائیں گے کہ حسین ایسے تھے۔ امام نے دشمن کو بھی پانی پلایا، لہٰذا انسان مجبور ہوگا، جو آدمی دشمن کو پانی پلا رہا ہے وہ خود کتنے عظیم کردار پر فائز ہوگا۔ اچھا حسین نے پلایا کیوں؟ ایک تو خود یہ کہ امام بھی تھے، امام صاحب عقل و شعور بھی تھے، اور اللہ کے نمائندے تھے۔ ہمارے جتنے ائمہ معصومین ہیں وہ اللہ کے نمائندے ہیں، لیکن حسین میں خدا کی صفات کا مظہر جو ہے، مظاہرہ، وہ کچھ زیادہ ہے۔ اور کیوں نہ پلاتے حسین حر کو پانی، جب جانتے تھے کہ میرے باپ نے ابن ملجم کو دودھ پلایا تھا؟ تو حسین بھی تو انہی کے بیٹے ہیں نا، اور باپ کا اثر بیٹوں میں آتا ہی ہے۔ اگر اس کے اوپر دنیا کی گرد نہیں پڑی ہے، اگر وہ بگڑ نہیں گیا سنگت کی وجہ سے اور اس نے اچھی زندگی گزاری ہے، تو اکثر بیشتر بزرگوں کے اثرات بچوں میں آتے ہی ہیں۔ یہ بلڈ کا اثر ہوتا ہے، خون کا اثر ہوتا ہے، دودھ کا اثر ہوتا ہے، کہیں دودھ کا اثر ہوتا ہے، کہیں خون کا اثر ہوتا ہے، اچھائی میں بھی اور برائی میں بھی۔ یہ دونوں بالکل طے ہے یہ، اور دونوں سامنے، دونوں چیز ہمارے سامنے ہیں۔ یہاں حسین حر کو پانی پلا رہے ہیں علی کی سیرت پر، اور وہاں مولا علی فرما رہے ہیں جب اس نے کہا تھا مرحب نے میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو علی نے فرمایا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ دونوں کردار آئے، ماں کے کردار کا بھی مظاہرہ ہوا، باپ کے کردار کا بھی مظاہرہ ہوا۔ صلوات بر محمد۔ اسی لیے انسان کو ماں ہو یا باپ اور بزرگ اپنے بچوں کی تربیت بہتر سے بہتر کرنا چاہیے۔ بچوں کا مراد صرف بچے ہی نہیں ہے، پورے خانوادے کے بچے، بھائی بھتیجے، یہ وہ سب اولاد شمار ہوتی ہے۔ جناب امام حسین نے جناب قاسم کو کس شان سے پالا، وہی اثرات ہے۔ تو یہ حسین جو ہیں وہ اللہ کے صفات کا مظہر ہے۔ قاتل آ رہا ہے قتل کرنے کے لیے، امام اسے کہہ رہے ہیں کہ تو میرا قاتل نہیں ہے، چلا جا، تم کیوں جہنم خرید رہے ہو؟ امام نے اسے دیکھا، کئی قاتل کئی لوگ آئے، امام نے دیکھا اور غور سے دیکھنے کے بعد تو میرا قاتل نہیں ہے، تو اپنے ہاتھ میرے خون میں رنگین کیوں کر رہا ہے، جہنم کیوں خرید رہا ہے؟ دنیا میں کوئی ہے ایسا کہ جو اس طریقے سے دشمن پر بھی مہربانی کرے اور شفقت کا مظاہرہ کرے؟ لیکن اللہ آواز آ رہی تھی حسین کی طرف سے، ہم اللہ کے نمائندے ہیں۔ اس نے تو فرعون کو بھی آواز دی اور موسیٰ سے کہا تم نے اسے نجات کیوں نہیں دی؟ جب یہ مدد مانگ رہا تھا تو مدد کر دیتے۔ اور فرعون کے لیے موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اتنا شریر تھا، اتنا بدماش تھا، اب تک میری بات نہیں مانا، اور پھر بھی اللہ کہہ رہا ہم سے اگر مدد مانگتا تو ہم ضرور اس کی مدد کرتے۔ تو خدا کا کردار کیا ہے، خدا کی صفات کیا ہیں کہ اپنے دشمن کی بھی مدد کرنے کو تیار رہتا ہے، بشرطے کہ دشمن سامنے سر تو جھکا لے، دشمن مان تو لے اس بات کو۔ اور موسیٰ کیا کہہ رہے تھے کہ نہیں میں نہیں کروں گا۔ حسین اسی خدا کے نمائندے تھے، کہہ رہے ہیں کہ چلا جا تو میرا قاتل نہیں، میرا قاتل تو نہیں ہے۔ اور تاریخ نے لکھا کہ وہ چلا گیا اور اس نے عمر سعد کے اوپر حملہ کیا، اس کے لشکر پہ حملہ کیا کہ تو ہمیں بہکا رہا تھا۔ یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ایسا کردار پیش کیا کہ دشمن میں ان کا دشمن بن رہا تھا، میں ان کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا، پھر بھی مجھے راہ راست کی ہدایت کی، صراط مستقیم کی ہدایت کی۔ تو خدا کا رسول بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں، بلا وجہ رسول نہیں کہہ رہے ہیں۔
ہیں حسین ایسے تو اس لیے کہا جا رہا ہے، حسین ایسے ہیں تو اس لیے کہا جا رہا ہے۔ آپ غور کریں اور دیکھیں، آج یہ کربلا کا واقعہ بلا وجہ پوری دنیا میں نہیں پھیلا ہے، پوری وجہ بلا وجہ نہیں پھیلا ہے، اس کی وجہ حسین کا خود کیریکٹر مضبوط ہونا ہے، ان کی شہادت کا جو واقعہ ہے، ان کی جو ہسٹری ہے، جو ان کا اتہاس ہے، وہ جب دشمن پڑھتا ہے تو مجبور ہو جاتا ہے یہ ماننے پر کہ یہ ایسے افراد ہیں کہ جن کو تسلیم کیا جائے، جن کی باتوں کو مانا جائے۔ آپ دیکھیں، ایک دو واقعے نہیں، سینکڑوں واقعے ہیں، ہزاروں واقعات ہیں، یہ چراغ ہدایت بھی ہیں اور نجات کی کشتی بھی ہیں۔ ظاہر ہے مختصر گفتگو ہونا ہے، لہذا بہت ساری باتیں عرض نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیں کہ خدا چونکہ مظہر رحمت ہے، اس کی رحمت ہر جگہ واضح اور روشن ہے، اس نے ہر انسان کو یہ حکم دیا، مسلمان کو، ہر انسان کو، کہ وہ کوئی بھی کام شروع کرے تو میرے نام سے شروع کرے، ایشور کہہ کے شروع کرے، گوڈ کہہ کے شروع کرے، مسلمان ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے خطاب کرے، مگر مجھے رحم کے ساتھ پکارے۔ دشمن کے لیے بھی یہی، اپنوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی، کہ خدا رحمت کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے رحیم مانے، مجھے کریم مانے، ورنہ خدا ظالم اور ناانصاف پر نہیں ہے۔ ایک واقعہ جو کہ طویل گفتگو نہیں ہے، 10:30 بجے وہاں پروگرام شروع بھی ہونا ہے، جلوس بھی جانا ہے، اور اگر یہ افراد جو واقعی سوچنا چاہیے ہمارے اہل وطن کو کہ 11 محرم کو صرف ایک ہی مجلس ہے، اور لہٰذا کوشش کرنا چاہیے کہ وقت سے آ جائیں۔ مجلس کی آواز ماشاءاللہ بہت دیر سے کانوں میں جا ہی رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بیٹھ گیا ہوں تو اس لیے آئے، آئندہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس پروگرام میں، اس مجلس میں یہ سوچ کر کہ یہ 11ویں دن کی پروگرام کے علاوہ ایک ہی مجلس ہے، اور مجلس کو آپ اہمیت دیں، جو یہاں آئے گا وہ حسین کی رحمت کا محور بنے گا، اور ہر ایک کوئی شخص آتا بھی نہیں، اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ یہاں آئے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں کی ہے، شکر ادا کریں کہ آپ کو خدا نے چن لیا کہ یہاں آ گئے۔ ہر ایک نہیں آتا ہے مجلس میں، یہ بات ہی دھیان رکھے، بالکل ہر ایک پروگرام اٹینڈ نہیں کرتا ہے، وہی کرتا ہے جس کی نگاہ، جس پر خدا کی نگاہ پڑ جاتی ہے، جس پر حسین کی نگاہ پڑ جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں گزر کے چلے جاتے ہیں، انہیں کوئی کام بھی نہیں، پھر بھی چلے جاتے ہیں، گلی سے گزر کے چلے جاتے ہیں، کوئی کام، کئی کام ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو مولا خود کہتے ہیں کام ہے تو پہلے کام، لیکن کتنے ایسے ہیں کہ جو گزر کے چلے جاتے ہیں، آواز آ رہی ہے، انہیں کچھ کام بھی کرنا نہیں، پھر بھی چلے جاتے ہیں، اور جنہیں منتخب کر لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، انہیں جانا اس گلی سے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں دماغ میں آیا چلو ادھر سے چلتے ہیں، ادھر چلے، کانوں میں آواز آ رہی تھی، ارے چلو کام بعد میں کر لیں گے، مجلس میں پہلے بیٹھ لیتے ہیں۔ یہ خود سے نہیں آیا، اسے حسین نے بلایا ہے، صلوات بر محمد وعلیہ۔ ہمیں کوشش کر کے جلدی آئے تو جلدی مسئلہ حل ہو، مجلس جلدی ختم ہو، اور ہمارے دوسرے پروگرام بھی ڈسٹرب نہ ہو، آواز تو جاتی ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ تو یہ رحم و کرم کا مرکز ہے یہ مجلسیں، اگر یہ رحم و کرم کا مجلس مرکز نہ ہوتی تو آج یہ قوم برباد ہو جاتی، صفحہ ہستی سے مٹ جاتی، لیکن اگر بچا ہے یہ قوم، بچی ہوئی ہے، اس کا وقار زندہ ہے، اس کا عروج زندہ ہے، اس کے آثار زندہ ہیں، تو صرف حسین کی برکت کی وجہ سے ہے کہ امام نے ہمیں زندہ رکھا ہے، ورنہ کتنی قومیں تباہ ہو گئے ان کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ مگر جہاں مجلس ہوتی ہے، جہاں ذکر حسین بلند ہوتا ہے، جہاں پرچم سجائے جاتے ہیں، جہاں علم نصب کیے جاتے ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ یہاں یہ لوگ بھی رہتے ہیں۔ کس وجہ سے جانتے ہیں کہ صاحب یہاں مجلسیں ہوتی ہیں؟ آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیے، اگر آپ اجنبی ہیں اور آپ کو وہاں ڈھونڈنا ہے تو آپ کہیے بھئی یہ جو تعزیہ نکلتا ہے یا مجلسیں ہوتی ہیں کہاں، لوگ بتا دیں اچھا وہ فلاں محلے میں ہے۔ یہ کیوں ہے آخر؟ یہ حسین نے ایک شناخت دے دی، ایک پہچان دے دی، ایک علامت دے دی کہ تم بھٹکو گے نہیں بھی، کہیں بھی چلے جاؤ گے، اجنبی بھی رہو گے تو بھی مرکز پہ پہنچ جاؤ گے۔ صلوات بر محمد وعلیہ۔ تو اجنبی شہر میں، اجنبی جگہ پر تو ہم تلاش کر لیتے ہیں، مگر اپنے شہر میں وہ جگہ تلاش نہیں کر پاتے جہاں مجلس ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، غور و فکر کا مرحلہ ہے۔ خدا بہت کریم ہے، اس نے اپنے ہی جیسا اپنے بندوں کو بنا کے بھیجا، اپنے نمائندوں کو، اپنے جیسے کا مطلب اپنے صفات کا مظہر بنا۔ بس تمام کر رہا ہوں، ایک واقعہ کتنا کریم ہے پروردگار
اور کتنے قریب ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام۔ ایک اور جناب داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آئی۔ داؤد نبی تھے، آپ جانتے ہیں یہ سب، اور آنے کے بعد اس نے کہا یا نبی اللہ، وہ بیوہ تھی، اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بچیاں تھیں، 3-4 بچیاں تھیں، یا نبی اللہ خدا عادل ہے کہ ظالم؟ بتائیے، لوگ ایسے بھی سوال کرتے، لیکن یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو سمجھنا، کوئی بھی سوال اعتراض کے لیے نہ ہو، سمجھنے کے لیے ہو۔ ہمارے قوم اور سماج میں جو بیماری ہے وہ یہ ہے کہ سوال برائے سمجھ نہیں ہوتا، سوال برائے اعتراض ہوتا ہے، اعتراض کے لیے سوال، اور سمجھتے ہیں سامنے والا بالکل بے وقوف ہے، لیکن ایسا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ نے عقل و شعور سب کو دیا ہے۔ تو اس نے یہ عجیب و غریب سوال کیا کہ خدا عادل ہے کہ ظالم؟ جناب داؤد نے فرمایا خدا عادل ہے، عادل نہیں بلکہ عادل تر ہے، خالی عادل نہیں، عادل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے لیے، عادل کا خالق، مگر یہ سوال تم کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کہا یہ سوال میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میں بیوہ ہوں، یہ بچیاں ہیں، میں ریشم کا سوت کاٹتی ہوں اور اسے بیچتی ہوں، پھر میں اس کے بعد اپنا کاروبار چلاتی ہوں، لیکن آج جب میں نے پورے 1 ہفتے تک سوت کاتا ریشم کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیچنے جا ہی رہی تھی کہ ایک چیل آئی اور اس کو چھین کے لے گئی۔ اب میں کہاں سے خرچ چلا؟ وہ تو میرا سارا سامان چلا گیا، میں کیا بیچوں گی؟ تو یہ تو خدا ظالم ہوا، یہ میرے بچوں کی روزی چھین لی۔ ہم پریشان نہ ہو، کبھی کبھی روزی میں پریشانی آ جاتی ہے، ڈسٹرب نہ ہو، اپنی طرف سے غلطی نہ کریں، دکان لگائی ہے تو کھولیں، کاروبار کیا ہے تو کریں، یہ نہیں کہ گھر آ کے پڑ گئے تو پڑی گئے، لیٹ گئے، بس جیسا کہ چل رہا ہے چل رہا ہے، یہ نہ کہ اپنی طرف سے غلطی نہ ہو، بات تمام پر ہو رہی ہے۔ تو پھر میں نے کوشش کی لیکن وہ چیل اٹھا کے لے گئی۔ جناب داؤد نے کہا اچھا اب میں کہاں سے اس کو بیچوں، کہاں سے کچھ کروں؟ تو جب جیسے ہی اس نے کہا تو جناب داؤد نے کہا ٹھیک ہے۔ ابھی یہ گفتگو چلی رہی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے غلام کو جاؤ دیکھو نے کہا 4 آدمی ہیں، بلا لو اندر، 4-5 آدمی۔ اب وہ آئے، نبی خدا کو سلام کیا اور کہا یا نبی اللہ، یہ 200 درہم، ہر ایک آدمی کے 100 درہم، بلکہ 10 آدمی تھے، وہ 10 آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ 100 درہم ہم آپ کو اس لیے دے رہے ہیں، یہ آپ کے لیے ہیں، آپ جو بہتر سمجھے، جہاں جو غریب آدمی ہو اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ اب 1000 ہو گئے، اس وقت داؤد کے زمانے میں 1000 درہم۔ جناب داؤد نے سب کے سب 1000 درہم لیے، اس عورت کو دے دی، یہ لو۔ مگر انہوں نے پوچھا کہ یہ تم نے کیوں دیے، آخر کیا وجہ تھی؟ ایسا تو کبھی نہیں آتا نا اس طرح سے، کوئی ایک کا دکا ایک آدمی آ گیا اس نے دے دیا۔ کہا یا نبی اللہ، ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے، طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی، کشتی ٹوٹ گئی تو بڑی پریشانی ہوئی، مرنے کے قریب آئے، اب ڈوبے تب ڈوبے، تو ہم نے یہ نظر کی کہ اگر اللہ ہم کو بچا لے گا تو ہم کسی غریب کی مدد کریں گے 100 دینار سے۔ ابھی ہم نے یہ سوچا ہی تھا کہ اچانک ایک چیل ادھر سے اوپر ہمارے اوپر سے اڑی، اور اس نے ایک رسی جو ریشم کی بنی ہوئی تھی وہ ہمارے اوپر پھینک دی، ہم نے اس سے کشتی کے جو ٹکڑے وہ ٹوٹ گئے تھے، پلڑے جو تختے، ان کو باندھ لیا، اور اس کے سہارے ہم سمندر کے کنارے آ گئے، اور وہ یہ ریشم کی وہ یہ پھر ہم نے اس کو نکال لیا، وہ تمہارے کام کی چیز تھی، اور اس طریقے سے ہم سمندر کے کنارے آ گئے، مگر چونکہ نظر کر چکے تھے جا کے نبی کو دیں گے، وہ اپنا کسی کو دے دیں، ہماری جان بچ گئی۔ اب جناب داؤد نے اس عورت کی طرف دیکھ کے فرمایا بتا خدا عادل ہے کہ ظالم؟ تو نے تو چند جو بیچ تھی وہ کتنے کی ہوتی، اس کی کوئی بس اتنا ملتا کہ جو کم سے کم 1 ہفتے کا 1.5 ہفتے کا خرچ چلا لیتی، یہ تجھے سال بھر سے زیادہ کا خرچ مل گیا ہے۔ تو خدا جیسے اللہ اس طرح سے مہربان ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے رحمت کے دروازے کھل جائیں، ویسے انسان کے لیے یہ مجلسیں بھی رحمتوں کا دروازہ ہے، ہمیں معلوم نہیں کب ہمیں کہاں شرکت کا موقع مل جائے۔ صلوات بر محمد و ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ظالم ہے، معاذ اللہ، خدا ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا، ایسا کچھ نہیں، خدا ہی انصاف کرتا ہے، کوئی دوسرا انصاف نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ بس اللہ نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے، مظاہر کردگار اگر دیکھنا ہے تو حسین کی بارگاہ میں آؤ، 11 محرم ہو چکی ہے، حسین کے بچے یتیم ہو چکے ہیں، سکینہ بن باپ کے ہو گئی ہے۔ عزیزو، کل تک مردوں کا تسلط تھا، مردوں کے دن تھے، مگر آج کے دن وہ ہے کہ جہاں حسین کے گھر کی خواتین کا دن ہے۔
ان کی خواتین زینب ہو، ام کلثوم ہو، سکینہ ہو، رباب ہو، رقیہ ہو، اب ان کی ذمہ داری ہے۔ ایک اکیلا سجاد کیا کرے، وہ تو خود ہی بیمار ہے۔ نہیں جملہ کہہ دوں تو شاید بے جانا ہو، بلکہ حق بجانب ہے۔ وہ غریب کربلا کیا کرے جس کی ذمہ داری خود اس کی پھوپھی نے لی ہو۔ وہ تو اتنا مجبور ہے کہ خود خیموں سے نکل بھی نہیں سکتا، بلکہ اسے پھوپھی نکال رہی ہے جب خیموں میں آگ لگ گئے۔ اور حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بیوی ہے جو بار بار ایک خیمے میں جا رہی ہے، اس خیمے میں سے اس خیمے میں، اس خیمے میں، اور پھر ایک خیمہ جس میں بار بار داخل ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا شاید اس کی کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے خیمے میں، اسے نکالنے کے لیے بار بار جاتی ہے، لیکن میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد وہ ایک جوان کو اپنے کاندھے پہ لاد کر باہر نکال رہی ہے۔ میں نے پوچھا رہی یہ کون ہے؟ کہا یہ زینب عالی مقام ہے جو اپنے بھتیجے سید سجاد کو خیمے سے باہر نکال رہی ہے۔ میں کہوں گا اے بی بی، کل تک تو حسین نے لاشیں اٹھائے تھے، بڑا مشکل تھا حسین کے لیے قاسم کا لاشا اٹھانا، اور محمد کے لاشیں اٹھانے، اکبر کا لاشا اٹھانا، اور ان لاشیں اٹھاتے حسین کی کمر ایسی ٹوٹ گئی تھی کہ پھر عباس کا لاشا تو اٹھا بھی نہ پائے۔ اور غازی نے خود ہی وصیت کر دی آقا میرا لاشا نہ اٹھائیے گا، مولا حسین کل تک آپ نے اپنے جوانوں کے لاشیں اٹھائے، مگر اب زینب لاشا تو نہیں اٹھا رہی ہے، مگر سجاد کو ضرور خیمے سے باہر نکال رہی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس عزیزان گرامی ایک روایت اور رحمت تمام۔ 11 محرم ہے، خیمے جل چکے ہیں، زینب عالی مقام اپنے اس خانوادے کی سربراہی کر رہی ہیں۔ حسین نے سب جتنے بھی تھے ان کا سب کا ہاتھ بی بی زینب کے حوالے کر دیا تھا، یعنی سب کی ذمہ داری بی بی کو دے دی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ امام وقت ہونے کی حیثیت سے سید سجاد سب پر حاکم تھے، مگر یہ بی بی کتنا ٹوٹ گئی تھی آپ سوچیں۔ جس نے بھائی کا لاشا دیکھا ہو، بھتیجوں کے لاشے دیکھے ہوں، بیٹوں کے لاشے دیکھے ہوں، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک جوان مر جاتا ہے کسی کا، ایک دو انتقال ہو جاتے ہیں سال بھر میں اگر کسی کے گھر میں، وہ کتنا ٹوٹ جاتا ہے۔ چہ جائے کہ 18 بنی ہاشم کے جوان اور بزرگ جس کے شہید ہو گئے ہوں، اس کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ بازی تو یہی وجہ تھی کہ علی کی بیٹی بار بار آواز دے رہی تھی بھیا یہ ذمہ داری میرے حوالے کر گئے ہو، اور کبھی عباس کو پکارتی تھی میرے شیر، اب تک تو تم تلایا پھرتے تھے، اب تک تو تم خیموں کی نگرانی کرتے تھے، اب یہ ذمہ داری زینب کے حوالے کر گئے ہو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ یہ کہتے ہوئے علی کی بیٹی مقتل کربلا سے گزری، اونٹوں پہ سوار ہوئی، اور ایک مرتبہ وہ تفصیل آ چکے پروگرام میں ہے، اس میں بھی آپ سنیں گے، سماعت کریں گے۔ میں مختصراً ایک واقعہ، ایک روایت تمام کر کے بات کو تمام کروں گا۔ عزیزان گرامی، کربلا کے مقتل سے یہ قافلہ گزر رہا ہے، سجاد اونٹوں کی مہار کو تھامے ہوئے ہیں اور دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، اونٹوں کی مہار تھامے ہوئے ہیں۔ ایک مقام ایسا آیا جہاں حسین کا لاشا پڑا ہوا تھا، سید سجاد نے دیکھا بابا کا لاشا پڑا ہوا ہے، حالت غیر ہو گئی، مشہور روایت ہے حالت متغیر ہو گئی۔ زینب نے دیکھا بھتیجا، وہ بھتیجا جس کی ذمہ داری مجھے میرا بھائی دے کے گیا تھا، اس کا چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، پیلا پڑ گیا ہے، اب زینب کیا کریں، کیسے سجاد کو بچائیں۔ بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، اور جب گری ہے بی بی تو سجاد بھی چونک گئے، پھوپھی کیا ہوا، پھوپھی کیا ہوا، مگر زینب خود پوچھنے لگی میرے لال کیوں آخر حالت غیر کیے دے رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے بیٹا اس طریقے سے تو۔ سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ دیکھ نہیں رہی ہے، بابا کا لاشا پڑا ہوا ہے، میں نہ دفن کر سکتا ہوں نہ غسل و کفن دے سکتا ہوں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بی بی نے سمجھایا گھبراؤ نہیں میرے لال، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے یہاں عالیشان مزار بنے گا، لوگ زیارت کے لیے آئیں گے، اور میرے ماجائے کا عالیشان روزہ تعمیر ہوگا۔ سجاد کی کو تسلی دی، ڈھارس دی، اور ڈھارس دینے کے بعد جب سجاد
بالکل نارمل ہو گئے. دیکھا بیوی نے کہ اب ان کے اوپر کوئی ایسے آثار نہیں ہیں. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ بیوی کی حالت غائب ہو گئی. زینب رونے لگی. سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں ابھی تک تو مجھے تسلی دے رہی تھی, اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ زینب نے کہا بھائی میرے لال بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا ہے. میں نماز صبح کے بعد سورج نکلنے کے بعد صحن خانہ میں جہاں مصلی تھا وہیں لیٹ گئی. اچانک میری تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا میرا یہ حسین بھیا اپنی ابا میرے جسم پر ایسے کیے ہوئے تھا تاکہ سورج کی تپش نہ آئے. جیسے یہ شامیانہ لگا ہوا ہے نا, آپ کے اوپر دھوپ نہیں آ رہی ہے لیکن کہیں کہیں سے چھن کے آتی ہے. کہ میرا ماجایا حسین اس لیے کیے ہوئے تھا میری بہن کے اوپر سورج نہ پڑنے پائے, مگر ہائے میرے سر پہ چادر بھی نہیں. یہ میرا ماجایا مقتل کربلا میں پڑا ہوا ہے, چاروں طرف سے دھوپ آ رہی ہے. زینب اتنی مجبور ہے کہ سر کی چادر بھی نہیں سایہ کر سکتی. ارے زینب نے مرثیہ پڑھا اے میرے بھیا حسین یہ تیرا میری یہ غریب بہن اتنی مجبور ہو گئی ہے کہ نہ تجھے کفن دے سکتی نہ تجھے حسن سے عالم اللہ